السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ خبر آپ سن ہی چکے ہوں گے، کل آپ کو بتا دیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ قدم رنجہ فرما چکے ہیں اور ان کے آتے ہی ڈالر جو ہے ان کے خوف سے گرنا شروع ہو گیا اور روپیہ جو ہے وہ خوشی سے اچھل کر اوپر جانے لگا۔ تو اب آ بھی گئے ہیں موصوف اور آ کے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا شاید پاکستان کے غالباً میرے خیال سے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو کوئی ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک میں اسلامی روایت کے اندر یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، لیکن ہم نے شاید غالباً چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اس کے ہاتھ میں خزانے کی چابی دے دی ہے۔ تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ ڈالر کے حوالے سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج بھی کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے جو ان کے حمایتی ہیں، ظاہر ہر ایک کے حمایتی ہوتے ہیں، انہوں نے آج مجھ سے کچھ لوگوں نے بڑا میسج کیا مجھ سے اس پہ کہ بھائی دیکھیے آپ دیکھیں ہم تو پہلے کہہ رہے تھے ان کو آ جانا چاہیے تھا۔ ان کو میں نے کل بھی بتایا تھا اور ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈالر جو آیا ہے یہ مصنوعی سارا معاملہ ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں پہلے بھی اس کام میں بڑے ماہر ہیں، اور ان کے ساتھ جو پہلے جو یہاں بینکوں کے چیئرمین تھے، میں پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، کل بھی اس کے حوالے سے کچھ بتایا تھا لیکن تھوڑا سا پھر بتا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں نے اگر نہیں دیکھا ہو تو وہ ان کو پتہ لگ جائے کہ جو بینکوں کے جو مالکان ہیں نا ان کے ساتھ مل کر اسحاق ڈار صاحب یہ پہلے واردات کرتے رہے ہیں۔ یعنی ایک حمام میں کچھ بینکوں کے چیئرمین، بینکوں کی چیفز جو ہیں، سی ای اوز اور اسحاق ڈار جو ہیں، یہ ایک حمام میں سب ننگے ہیں اور ان کو سب کو پتہ ہے، ایک دوسرے کے راز ان کو پتہ ہے کہ کیسے ایک دوسرے کو یہ بلیک میل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسحاق ڈار نے آتے ہی وہ معاملہ جو ہے شروع کیا اور بینکوں نے جو ہے اپنے ڈالرز جو ہے باہر نکالنے شروع کر دیے، اور وہ نکال دیں گے کیونکہ بینک کے جو مالکان ہوتے ہیں یہ بینکس جو ہے نا ان کی بڑی مونوپولیشن ہوتی ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کا بھی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو بھی آپ کم نہ سمجھیں، اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کی بدعنوان بیوروکریسی اور بدعنوان لیڈروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ ہوا، اب یہ آپ کو اس کی مثال دی بھی تھی کہ خاص طور پہ ایک میاں منشا آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی ایک تو وہ بھی ایک بڑی انفریت ہے بینکوں مسلم کمرشل کے جو سی ای او ہیں، تو اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اب ان کو وہ تو کھلے ہیں اس لیے میں نے نام لے لیا، لیکن جو پس پردہ سپورٹ کرتے ہیں اب میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ کچھ مناسب نہیں ہے میرے لیے، اور وہ خواہ مخواہ وہ لیٹیگیشن میں جانے کی بات ہوتی ہے۔ تو ایک تو نام سب کو پتہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خیر اچھا، پھر اسی طرح کچھ جو ہے ڈالرز جو ہے ان کو امریکہ سے بھی مل گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں انہوں نے جا کر کہی یہ بات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ ڈالرز چاہیے ہوں گے، اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ بلاول صاحب پہلے ہی جا چکے تھے امریکہ شہباز شریف کے جانے سے پہلے، اور ابھی بھی وہ مطلب شہباز شریف آ گئے ہیں، وہ ابھی بھی وہاں تشریف فرما ہیں، بلاول صاحب وہاں موجود ہیں، وزیر خارجہ پاکستان کے، بھارت کے وزیر خارجہ وہاں پر موجود ہیں، امریکن وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ٹونی بلنکن سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مزید کچھ جو ہے تھوڑی سی رقم دی جائے۔ کل میں نے آپ کو ڈے بیفور یسٹرڈے بتایا تھا آپ کو، تو وہ اس کی رقم انہوں نے مزید کو 10 ملین غالباً شاید مجھے ابھی یاد نہیں ہے، مجھے بتایا گیا کچھ اتنی رقم انہوں نے دی، اور کچھ اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈالرز دیے جائیں تاکہ وہ مارکیٹ میں فلیش کریں۔ اور انہوں نے ان کو یہ باقاعدہ بریف کیا ہے، گورنمنٹ کو بتایا ہے، امریکن کو بھی دیکھیے ہم نے آپ کے کہنے پہ رجیم چینج کی، ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر سارے معاملات کو معاف کیجیے گا درست کیا، اور ایک ہم نے بہت بڑا ایک رسک لیا آپ کے کہنے پہ، تو لہٰذا اس وقت جو ہے قوم جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، سارا نزلہ ہم پہ گر رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں کچھ اچھا کر کے دکھانے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمیں کچھ تھوڑی سی مارکیٹ کے اندر کچھ استحکام لے کے آئیں، تو ہمیں آپ کچھ مدد دیں۔ اب اس پہ انہوں نے ایک تو مدد آپ کو میں نے بتا دیا تھا آپ کو، انہوں نے وصولی گرائی تھی، آپ کو رجیم چینج کی تھی کہ ان کو رشیا سے انہوں نے ہٹا دیا تھا، رشیا سے ہٹا دیا انہوں نے، اور سارے معاملات انہوں نے کیے، اور اب جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا۔ یہ بات اب ڈھکی چھپی تو نہیں، اور ابھی بھی اس وقت وہاں جو وہ موجود ہیں بلاول بھٹو صاحب، تو وہاں سے وہ یہی ان کو بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، مطلب تھوڑا سا محتاط طریقے سے، کہ ان کو اب یہی بتایا جا رہا ہے اس وقت جو امریکہ میں موجود ہیں، وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے کس طریقے سے چلانا ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان جو ہے کمپلیٹلی جو ہے امریکن جو ہے ان کی خارجہ پالیسی اس وقت ٹوٹل امریکن امبریلا کے انڈر ہے، اور اب جو روس کے ساتھ اور جو سارے معاملات چل رہے ہیں، جو روس کے ساتھ جو امریکہ کی لڑائی چل رہی ہے، یوکرین تو یوز ہوا نا خالی، وہ تو بیسیکلی لڑائی تو چل رہی ہے امریکہ کی رشیا کے ساتھ، رشیا کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے۔ تو اس میں ابھی اگر جنگ جو ہے وار اگر بڑھتی ہے، مجھے آگے نظر آ رہا ہے جس میں بتاؤں گا آگے، کہ جنگ اگر یہ بڑھے گی اور خود بخود ہی جو ہے پھر گروپس جو ہیں بنتے چلے جائیں گے، اور اس میں جو ہے پاکستان از خود جو ہے اس کے اندر ہو جائے گا،
سک ہو جائے گا، اور ہوگا بھی، ظاہر سی بات ہے جب وہ پیسے دے رہے ہیں اور ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم نے آپ کی لائن کو ٹو کرنی ہے تو اوبیسلی پھر پاکستان ادھر جائے گا۔ اور پھر میں نے آج آپ کو بتایا بھی تھا، پہلے بھی کہا تھا، بلکہ بتا بھی دیا کہ مجھے میرے جو سفارتی ذرائع ہیں ان سے بھی پتہ لگا تھا، یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ پاکستان نے جو ہے ان کو یوکرین کو اسلحہ مطلب دینا شروع کر دیا ہے۔ اب گولہ بارود وہاں جا رہا ہے، بتایا گیا کہ کچھ گولہ بارود وہاں گیا ہے، کچھ ٹیکنیکل تفصیل بھی مجھے ملی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے پاکستان دے رہا ہے تو پاکستان اپنی پوزیشن کلیئر کرے گا، بھائی ٹھیک ہے یا تو ہم اس کو دے رہے ہیں، اگر ہم سے خرید رہا ہے، اگر یوکرین نے خریدا ہے پیسے دے کے ہمیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنا ایک، کیونکہ ہماری اس وقت معیشت کمزور ہے، ہم اسلحہ بیچ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مدد کرا ہے تو کم از کم یہ تو اتنی تو ہمت کرے نا ہمارا وزارت خارجہ کہ کم از کم بتا دے کہ نہیں بھائی ہم بیچ رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس میں زر مبادلہ کی، اوپن مارکیٹ سے بھی وہ لے سکتے ہیں تو ہم ان کو دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ بھی ہمیں نہیں بتایا جا رہا، اس لیے کہ ہم امریکہ کے خوف پر ہیں۔ امریکہ کے ہم اتنے خوف میں ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو گزشتہ دنوں جو کچھ چند دن مطلب پہلے بیفور کپل آف ویکس میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ صورتحال ایسی کی جا رہی ہے کہ ہمیں سینڈوچ بنانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ، اور وہ ہوا ہے۔ اب جا کے شہباز شریف صاحب نے وہاں اقوام متحدہ میں تقریر کی، اور انہوں نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے انڈیا تو ہمارے ایک رائول ہے نا، ہماری جو سیاست ہی چلتی ہے انڈیا پر، وہ میں نے بڑے کھل کے بات کر رہا ہوں، لوگ برا مانے یا بھلا مانے، کشمیر تو آپ لے نہیں سکتے، سوری ٹو سے، میں آپ پہلے کہہ چکا ہوں، کسی کو برا لگے اب آپ کشمیر نہیں لے سکتے، کشمیر لینے کی پاکستان کے اندر بھی ہمت نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی غزوہ ہند وغیرہ کوئی ہو آگے، اگر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اگر ان کی حدیث کے مبارکہ کے حوالے سے اگر وہ جو وقت اگر آئے گا تو آئے گا، لیکن سر دست جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے پاکستان کا، یہ بھول جائے وہ کشمیر انڈیا سے لے لے گا، بلکہ مجھے تو خطرہ ہے کہ آئندہ کوئی ہونے والی جنگ میں یہ آپ کی جو فاٹا اور یہ بلوچستان نہ کہیں پاکستان کھو دے۔ یہ بڑی میں باوسوق ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہماری پوزیشن ایسی ہے، کیونکہ ہم ٹوٹل امریکہ کے بلاک میں چلے گئے، اور امریکہ کی جو بلاک میں ہم گئے ہیں تو یہ میں آج آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ پاکستان سے فاٹا کو بھی لینا ہے، تاکہ وہاں امریکن اپنا قبضہ کریں افغانستان پر انفلوئنس لانے کے لیے، اور ان کا یہ خیال یہ ہے کہ بلوچستان کا بھی کچھ حصہ وہ لیں تاکہ چین کو کنٹرول کریں، کوئی گلگت بلتستان کا، ان کا پورا پلان ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر میں بتا رہا ہوں، اور یہ اسی پہ کام ہو رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود پھر جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ تو خیر اس تمام چیزوں کا آپ دیکھیں، آپ کو جو سمجھ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب جب گئے یونائٹڈ نیشن کے اندر، تو یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی کہ جناب وہ بڑا زیادتی ہو رہی ہے اور کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک نارمل ہے، ہمارا چلو ایک سٹینڈ ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے وہاں افغانستان کو بھی رگڑ دیا، افغانستان کو کہا کہ جناب افغانستان سے وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے اور دہشت گردوں کو روکنا چاہیے، جبکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ پہلے ہی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کی، طالبان کے ساتھ ویسے ہی ہمارے معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی ہمیں اصل میں وہ تھی نا جلدی ہمیں بھی کھیر کھانے کی۔ جو لوگ پرانے میرے دیکھتے ہیں، جو پرانے میرے بیانات پڑھے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب قطر کے مذاکرات ہو رہے تھے، میں نے نارویجن گورنمنٹ کو بھی کہا تھا، جب میری بات ہوئی تھی وزارت خارجہ سے، میں نے نارویجن وزیر خارجہ کو بھی کہا تھا کہ اس چیز کو آپ کو کریں، لیکن سارے معاملات ہی قطر کے اندر ہو رہے تھے۔ میں نے کہا تھا جب آپ طالبان کے ساتھ کھڑے ہو تو کم از کم طالبان سے اپنی جو ڈیورنڈ لائن یا سرحد کا جو مسئلہ ہے وہ تو حل کریں نا، آپ طالبان کی محبت میں آپ مرے جا رہے ہیں کہ ان کو لاؤ یہاں سے فوج امریکن نکالو، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اتنے لوگ بھی مروائے، نہ آپ کو پیسہ ملا نہ کچھ ملا، اور آج وہی طالبان پھر دوبارہ آپ کی جان کے دشمن ہے، وہ ڈیورنڈ لائن کو بھی نہیں مانتے۔ تو اب تو وہ معاملہ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، ہم کسی طرح بیٹھ کے بات چیت کرتے، ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے آگے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو ہم نے جا کے ہمارے پرائم منسٹر نے امریکہ کے اشارے پہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کے افغانستان کو بھی انگلی اٹھا دی اور بھارت کو بھی کرٹیسائز کر دیا، یعنی ہم نے اپنا یعنی جو ایک مشرقی سرحد ہے اس کو بھی گرم کرنے کی دعوت دے دی اور مغربی سرحد کو بھی گرم کرنے کی دعوت دی، دونوں آئے اور آ کے ہمیں مارے، ہم تو ویسے ہی آلریڈی علیحدہ ہوئے ہوئے۔ امریکہ جو ہے جو چاہتا تھا وہی جو ہے یہ موجودہ جو رجیم ہے نا، جو رجیم چینج ہے، یہ وہی یہ کام کر رہی ہے۔ تو اس کے اندر یہ میں بتانا بڑا ضروری تھا کہ سارا معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور پھر یہ بھی جو میں نے یوکرین کے حوالے سے بتایا، سارے سفارتی حلقوں کے اندر بھی اس وقت پاکستان کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب قوم کو دیکھنا ہے۔ اور عمران خان کا اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا سٹینڈ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑا کیا کہتے ہیں سیکیورٹی رسک ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں نا۔ بدعنوانی تو گئی علیحدہ، گئی چھوڑیں آپ بدعنوانی کو، چوری کو بھی کریں، کیونکہ چور میں بتا رہی چوروں کے تو اسلام میں ہاتھ کاٹ دیا تھا، ہمارے ملک میں تو چوروں کو وہ دیا سند دی جاتی ہے، وزارت خزانہ دے دیا آپ نے، ان کو وزیر اعظم بنا دیا، وہ تو چھوڑ دیں آپ، یعنی جو مورل ایک ہوتی نا ویلیوز، وہ تو ہم ٹوٹل لوز کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سیکیورٹیز کے جو ایشو ہیں اس میں بھی ہم جو ہے نیل بٹا نیل ہو رہا ہے۔ ابھی سائفر کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، سائفر کا آپ کو پتا ہے کہ سائفر کا ایشو آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی، پاکستان کے خلاف سازش تھی، اس کو عمران خان نے کھول دیا، کیونکہ اگر وہ بھی مجبوراً ہو کے کھولا عمران خان، اگر یہ سازش نہ کرتے تو آپ یقین کریں عمران خان کبھی بھی بات نہ کرتا جب یہ کھلی تھی سازش۔ اگر وہ اسی وقت کہہ دیتے عمران خان کو، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں،
عمران خان کو پاکستان کا دشمن نہیں ہے, عمران خان کو پرابلم نہیں ہے. عمران خان کی حکومت چلی بھی گئی تھی نا, پھر بھی اگر یہ اعتماد میں لے کے کہہ دیتے کہ جناب ہم پہ یہ اتنا دباؤ تھا, ہم نے یہ کام کر لیا ہے, کچھ معاملات تھے, کچھ ہم نے تھوڑے سے مسئلے تھے ہمارے, جو جیسے میں نے بتایا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری تھی, کو آپ ان کو اعتماد میں لیتے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ معاملہ ہو گیا, لیکن اب ہم یہ کہ دوبارہ چلیں, اس کے بعد اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو بھی ٹائم ملا ہے ہم چلتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کچھ کرنے کے بجائے عمران خان کو دیوار سے لگانا شروع کر دیا, اور جو چور چکار تھے ان کو امریکہ کے کہنے پہ لا کے بٹھانا شروع کر دیا. ان سے جو ڈیل ہوئی تھی اس ڈیل سے زیادہ ان کو جو ہے دیا جا رہا ہے ان چوروں کو. یعنی ڈیل تو صرف ہوئی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نواز خاندان کو, جب میں نے بتایا کہ بھائی نواز شریف نہیں آئے گا, لیکن وہ اب ڈیل سے زیادہ دے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں سوچنے والی بات ہے, جو میرا تجزیہ ہے لوگوں کو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا نا کہ یہ چور ہیں. کیا لوگ, میں نے پچھلے دنوں میں بتایا آپ کو, کیا نہیں معلوم اسحاق ڈار کے بارے میں, کہ اسحاق ڈار کے بارے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی تھی, کیا نہیں معلوم ہمارے اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی تھی نواز شریف کے. تو اب جب ساری دنیا میں بیان چھپے ہیں بھائی, وہ آئی ایم ایف نے کہا ہے, آئی ایم ایف کا میں دیکھ رہا تھا, میرے پاس آئی ایم ایف کا ریکارڈ پڑا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کو کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے جھوٹ بولنے کا, و شمار کا. آج پھر وہ لا کے آپ نے بٹھا دیا اس کے ساتھ. تو مطلب ہم دنیا کو کیا منہ دکھا رہے ہیں, کوئی منہ نہیں دکھا ہماری. یعنی کہ ایک تو ہماری مطلب انٹرنیشنل جو ہے نا مورل ویلیوز تو گئی, ہماری انٹرنیشنل سیکیورٹی بھی ہماری داؤ پہ لگ رہی ہے. سائفر کا ایشو جو میں بتا رہا ہوں کہ سائفر کا ایشو انہوں نے اٹھایا, چلو ٹھیک ہے وہ ایک مجبوری تھی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بگ والا سسٹم چلایا, یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھے. یہ تو پاکستان میں آپ ٹی وی پہ خبریں, میں نے بتا دیا تھا اس کے اندر کہ بہت ساری فوج کے حوالے سے بھی معاملات ہیں, کچھ ججز کے حوالے, میں نے تو پہلے دن آپ کو بتا دیا تھا. اور میں نے یہ بات بھی آپ کو بتا دی بڑی واضح طور پہ. لوگ تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, کوئی عمران خان کو الزام دے رہے ہیں, الزام عمران خان کا کوئی قصور نہیں, چلو مان لیا عمران خان نے بھی کیا نا. تو عمران خان کی تو حکومت گئی ہوئی اتنا عرصہ ہو گیا تھا, یہ وزیر اعظم کیا کر رہی تھی وہاں پہ, وزیر اعظم کی ٹیم کیا کر رہی تھی, یہ وہاں پہ جو پاکستان کی موجود ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی تھی. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے اندر غیر سیاسی لوگ شامل ہیں, اس کے اندر اداروں کے لوگ شامل ہیں, کوئی سیکورٹی ایجنسی وغیرہ کے لوگ شامل ہیں, اس میں کسی سیاسی بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اب کیا ہوا, ایک تو وہ سائفر کا ایشو تھا, پاکستان کے حوالے سے اتنا ہنگامہ مچا تھا. میں نے اپنے اس میں ویلاگ میں کہا کہ عمران خان کو سائفر کو مزید پبلش کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے پاکستان کا سفارتی جو ہے معاملہ خراب ہو رہا ہے. مجھ سے کئی لوگوں سے میرے رابطے رہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ پاکستان جو ہے سائفر جو ڈپلومیٹک ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی کی اگر بات ہوتی ہے اس کو پاکستان اوپن کر رہا ہے. تو چلو ٹھیک ہے وہ ایک بات تھی, لیکن وہ ابھی قصہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ یہاں سے یہ نیا کہانی آ گئی جناب. وہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کا تو جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ بھی بگ ہوتا ہے, یا تو اگر کوئی سربراہ مملکت, کوئی ملٹری آفیشلز, کوئی بڑا آ کر, کوئی سپر پاور, کوئی سیکنڈ پاور, کوئی ہمسایہ دوست ممالک کا آدمی, کوئی پرائم منسٹر آ کر, یا کوئی بھی اگر پاکستان کے پرائم منسٹر سے اگر بات کرے گا وہ تو سب لیک آؤٹ ہو جائے گی. کوئی یہاں کسی پاکستان کو کوئی اتحاد بنانے میں, بین الاقوامی معاملات میں پاکستان پہ تو کسی حوالے سے اعتباری کرنا غلط ہے. تو اب تو یہ بدنام ہو رہا ہے پاکستان کی. نہ جی ان کی ڈپلومیسی ان کی سیف ہے, ملٹری ڈپلومیسی ان کی سیف نہیں ہے, ان کی جو پولیٹیکل ڈپلومیسی وہ سیف نہیں ہے, انٹرنل ان کی جو ہے سیکیورٹی جو ہے ان کے معاملات کچھ نہیں. ہم وزیر اعظم سے بات ہوئی, کس پہ بھروسہ کریں آپ اس چیز کو اتنا. اب یہ آپ کو پاکستان کا ٹی وی نہیں بتا رہا آپ کو, اب انڈیا جو ہے, انڈیا اس ایشو کو اٹھا رہا ہے, کہ دیکھیں جناب پاکستان کے اندر ڈپلومیٹک سائفر ملٹری ڈپلومیسی کے اوپر اتنا شور ہوتا ہے. پاکستان کا ملٹری جو ہے, پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ بگ ہے, پاکستان کے سارے معاملات دیکھو تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی پاکستان کا کوئی نیوکلیئر راز بھی نکل سکتا ہے. مطلب دیکھیں بدنامی کرنا نا پاکستان کو, تو وہ انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان پہ تو کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہ کیا جائے. یہ وہ آگے تک جا رہے ہیں, بھارت بہت آگے تک سوچتا ہے. ہم تو صرف اتنا ہی سوچتے رہتے ہیں نا, کشمیر پہ ہم شور کرتے رہتے ہیں, نہ ہم صحیح دشمن کسی کے ہیں نہ ہم دوست کسی کے ہیں. ہمارے پاس کوئی پالیسی کوئی نہیں. ظاہر ہے جب آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہوگی, نہ آپ کسی کے دوست ہوں گے نہ دشمن ہوں گے. بھارت اس ایشو کو بہت آگے لے کے جا رہا ہے. تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہے. آڈیو لیکس کا میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ کون اس کے اندر شامل ہیں, کیا ان کے ہیں معاملات. تو شاید ہو سکتا ہے یہی ایک وجوہات ہے. آڈیو لیکس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پریشانی کا تینوں طرف سے لوگوں کا احساس ہوگا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ مزید ہمارے چہرے کالے ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے آج کہ پرویز خٹک کی ٹیم جو ہے کچھ متحرک ہے, اور پھر کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب سے بات چیت کرنے کی. لیکن اب خان صاحب کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. ابھی میں نے جو پیغام جو ہوتا ہے, جو جہاں تک میرے حوالے سے ہوتا ہے میں اپنے پہنچا دیتا ہوں, لیکن آگے خان صاحب کے اپنے دل میں کیا ہے, وہ کیا سوچے بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا. بہرحال میرے تو یہ تھا کہ اگر انہوں نے اگر تحریک چلانی تھی تو وہ اسی وقت جب وہ چکوال کا جلسہ کیا تھا اس وقت کر دینا چاہیے تھا. اب تو گورنمنٹ کو بہت ٹائم مل گیا ہے. اب یہ آگے آڈیو لیکس آ گئی ہیں, اس میں بھی خان صاحب کو ایک مل گیا ہے, تھوڑا سا ایج مل گیا ہے.
تو بہتر ہے کہ خان صاحب اگر اسمبلی میں جا سکتے تو چلے آئے، ورنہ یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں اجتماعی استعفوں کا معاملہ چل رہا ہے اس پر بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آڈیو جو ہے اثر انداز ہوگی، اور یہ الیکشن کمیشن کا جو توشہ خانہ اور یہ پتہ نہیں کون کون سے خانہ جات ہیں اس کے اوپر بھی اس آڈیو کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر انشاءاللہ عمران خان کو بڑی اس کے اندر اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پتہ ہے کہ دوسرے معاملات کے اندر جنہوں نے عمران خان کو پیچھے سے انگیج کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی وہ نظر رکھیں، اور آیا سمجھتے ہیں اگر بہتر تو ٹھیک ہے اسمبلی میں چلے جائیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کو زیادہ پرولونگ نہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جائیں ٹھیک ہے، کالجز میں جائیں، ڈیبیٹس کریں، لیکچر کریں، لیکن اب بڑے جلسے کرنے سے وہ بہتر ہے کہ جلسے نہ کریں۔ یہ میری ایک ایڈوائز ہے ان کو، میں نے کہا بھی ہے جائیں وکلا سے ملیں، اسٹوڈنٹس سے ملیں، ججز سے ملیں، تاجروں سے ملیں، چھوٹے چھوٹے کنونشن وغیرہ کریں، لیکن اب بڑے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے کچھ مسئلے گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ساری چیزیں ہیں، یہ معاملات دیکھنا پڑے گا۔ کچھ بین الاقوامی معاملات جو وہ یہ ہیں کہ روس نے آج یورپ کو دھمکی دے دی ہے، اس نے کہا کہ ہم جو ہے مطلب جواب دیں گے یورپ کو۔ میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جنگ بڑھے گی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ کو بڑھانا چاہ رہا ہے۔ امریکہ کی پوری کوشش ہے، امریکہ جو ہے جنگ کو بند کرانے کی کوشش نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا۔ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں امریکہ جنگ کو بھڑکا رہا ہے، روس کو وہ دیوار سے لگا رہے ہیں اور روس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ٹیکٹیکلی ویپنز کے ذریعے کوئی ایک دفعہ وہ حملہ کرے اور اس کے جواب میں پھر نیٹو جوابی کارروائی کرے۔ تو اگر یہ کام ہوا تو بہت زیادہ خراب ہوگا۔ یورپ کے اندر اس وقت حالات یہ کہ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور یورپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب سردی آئیں گی تو پرابلم ہوں گی۔ جرمنی کے اندر پرابلم شروع ہو چکی ہیں، جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، خود میں تو خیر اس وقت آتا جاتا رہا ہوں، یورپ میں پوری میری ٹریولنگ ہوتی ہے ڈپلومیٹک اور دوسرے معاملات میں، لیکن خاص جرمنی کے لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اور جرمن کی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ شاید ہو سکتا ہے جنگ سے علیحدہ ہو جائیں، یہ مجھے بتایا گیا، سفارتی طور پہ بھی کچھ سننے میں آیا ہے، میرے پاس کچھ پیغامات بھی ہیں لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اس معاملے سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے براہ راست اب امریکہ کی اور روس کی ہے، ہم کیوں بیچ میں جائیں۔ لیکن اب یہ بات ہے نیٹو کو بھی سوچنا ہوگا، اب یورپ جرمنی نیٹو کا بھی ہے رکن، اب پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات ان کو دیکھنا ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ لندن کے حوالے سے جو ہوئی تھی ہنگامہ آرائی، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اس میں مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کہا۔ دیکھیے میں بات بتاؤں، بنیادی طور پر کچھ لگا فیصلہ اس پر تجزیہ دیں، میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں اپنے اخباری بیان میں، لیکن بی لاگز میں بتا دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ لوگ باہر نکلیں تو لوگوں کو روڈوں پہ آواز دی جائے، تنگ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، جب لوگوں کو مسلسل آپ دیوار سے لگائیں گے، جب عدلیہ ہماری لوگوں کو انصاف دینے میں لوگوں کو مسلسل مکمل طور پر ناکام ہوگی، چور کو چور نہیں کہا جائے گا، غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، امیر ظلم کرے گا، ظالم طاقتور ہوتا چلا جائے گا، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ تنگ آمد بجنگ آمد کی مثال تو سنی ہوگی نا، پھر لوگ اپنا انصاف خود طلب کرتے ہیں، خود اپنا انصاف کو طلب کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ جو نعرے بازی، یہ تمام طوفان بدتمیزی ہوئی ہے، بنیادی طور پر مورلی یہ غلط ہے، لیکن سوال یہ بتائیے یہ وہ تنگ آ کر ہوا ہے۔ اگر ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز والوں نے چوری کی ہے، سب کو معلوم ہے، اگر ان کو کم از کم یہاں کیس چل رہے ہوتے، ان کے کیسز اگر ختم نہ ہوئے ہوتے کم از کم نیب کے اندر، تو پھر بھی لوگ کہہ سکتے کہ یار ان کے اوپر کیسز ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتا ہے ان کو تو سب کو گنگا اسنان کرا دیا ہے بقول وہ ہندوؤں کے، یہ تو سب پوتر ہو گئے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہندوؤں میں سنا ہے، میں نے پڑھا ہے ان کی، کیونکہ میں نے پڑھ چکا ہوں ان کی وہ جو چانکیہ وغیرہ اسٹڈی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو گنگا میں چاہ کے آ جاتا ہے نا وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے، تو یہ تو گنگا اسنان کر گئے سارے، تو لوگوں کو اندر تکلیف ہے، لوگوں میں، لوگوں نے اس لیے وہ کہا ہے۔ تو اب یہ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہے تو برا، لیکن اب مجبوراً کیا کیا جائے؟ اس سے کم از کم اس کا جہاں برائی تو ہے، لیکن اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ آئندہ کم از کم آپ کو کرپشن کرتے ہوئے کم از کم 100 دفعہ سوچے گا کہ یار اگر میں کرپشن کروں گا تو میں باہر نکلوں گا یا میرے گھر والے یا میرے بچے باہر نکلیں گے تو ہم پہ آوازیں کسی جائیں گی۔ تو سارے یہ معاملات ہیں، ہے تو بنیادی طور پہ بری چیز، لیکن بہرحال دیکھیے، اور اسی وجہ سے کل وہ نواز شریف کے سیکرٹری ہیں، ان کا کیا نام یاد نہیں آ رہا، راشد نصر اللہ یا نصر اللہ راشد کر کے، ان پر بھی سنا چاقو سے حملہ ہوا، لیکن سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے جب یہ لوگ وہاں پاکستانی جمع ہوا تھے تو انہوں نے کسی کو شاید کوئی گالی والی دی تھی، کسی کو کیا کیا تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ کنفرم خبر نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو گالی کی تھی، لیکن کہا تھا کہ کسی کے ساتھ ان کو پرتشدد کچھ ایسی بات کی تھی جس کے نتیجے میں کچھ لوگ جو ہے وائلنٹ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ تو خبر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھیے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، حالات چل رہے ہیں۔ عمران خان کے بتایا کہ اندر بات چیت کی بھی کوشش ہو رہی ہے، سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا، کیا وہ بات کریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ کرنے والے بھی اندر کہیں ہیں، پہنچانے والے بھی اندر کے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ڈارک ویب کے اوپر نہیں، ڈیپ ویب کے اوپر ہے، کچھ لوگوں نے بھیج دیا ہے لیک آؤٹ کر کے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیز نکلیں،
اور کچھ پیسے بنو لیں. بہرحال گورنمنٹ ہو سکتا ہے شاید خود ہی وہ سارا خرید لے مٹیریل. دیکھتے ہیں 2-4 دن کے اندر ساری سچویشن جو ہے سامنے آئے گی. لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو لیکس ہیں آپ کی یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے. اس سے پاکستان کا بین الاقوامی طور پر بھی امیج بڑا متاثر ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.